علیکم، کیسے میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ ہوں گے بالکل خیریت کے ساتھ۔ تو جی میں آ چکی ہوں اگلی قسط لے کر، اور سب سے پہلے تو جناب لاسٹ ایپیسوڈ پہ اچھے سے رسپانس کے لیے بھی بہت زیادہ شکریہ۔ جو ہمارے نیو سبسکرائبرس ہیں ان کو بھی میں موسٹ ویلکم کہتی ہوں، اور اس کے علاوہ ایپیسوڈ جو ہے وہ آج جلدی اپلوڈ ہو رہی ہے، تو اس کا رسپانس بھی آپ کا جلدی اور اچھا آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ویسے میں جب بھی یہ امید رکھتی ہوں کہ رسپانس زیادہ آئے گا، رسپانس کم آتا ہے، جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسپانس نہیں آئے گا، رسپانس اچھا خاصا آ جاتا ہے۔ خیر یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو نہیں نہ سبسکرائب کیا، ادھر ہی ویڈیو روکیں، جا کے سبسکرائب کر کے آئیں اور پھر ویڈیو دیکھنا شروع کریں۔ اور اس کے علاوہ میں اس کے علاوہ کتنا کہہ رہی ہوں، اتنی محنت لگتی ہے، آپ کو پتہ ہے، پہلے اس کو لکھو، ایڈٹ کرو، ویڈیو بناؤ، ویڈیو ایڈٹ کرو، پھر اپلوڈ کرو، اور بس پھر دیکھ لیں کتنی محنت لگتی ہے۔ تو آپ نے تو بس ایک بٹن پریس کرنا ہے سبسکرائب کا، تو پلیز 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 جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ابھی بھی 60% لوگ ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، بس 60% لوگ بنا سبسکرائب کیے پڑھ رہے ہیں۔ پڑھیں یار، آپ لوگ منع نہیں کر رہے اس چیز سے، آپ لوگ پڑھیں، بٹ صرف سبسکرائب کر دیں، آپ کو کیا چلا جائے گا؟ باقی کے مذاکرات ہم بعد میں کر لیں گے، لائک کرنا، کامنٹ کرنا، لیکن فی الحال سبسکرائب تک تو آپ مانیں۔ اب باتیں ہم کی طرف، جو ہمارے پیارے پیارے ریڈر سبسکرائب کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ لوگ نے اس ناول کو شیئر کرنا ہے اپنے فرینڈس میں، فیملی سرکل میں، جو لوگ ناولس پڑھتے ہیں ان کے ساتھ، ان سے شیئر کر دیں۔ باقی پڑھنا نہ پڑھنا ان کی اپنی مرضی ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اور جو ناولز زیادہ بولڈ ہوتے ہیں ویسے رسپانس ان کو ہی زیادہ ملتا ہے آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے تو۔ خیر پھر بھی آپ لوگ شیئر کر دیں، جس کو پڑھنا ہوا وہ پڑھ لے گا بھائی، جس نے نہ پڑھنا ہوا پھر زور زبردستی تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ شیئر تو آپ لوگوں نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اب آپ لوگ لائک بھی کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ کامنٹ کے مذاکرات ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ اور پھر آتے ہیں میرے پیارے پیارے بہت ہی پیارے ریڈرز جو لائک بھی کرتے ہیں، کامنٹ بھی کرتے ہیں، سبسکرائب تو وہ خیر کر ہی چکے ہیں۔ تو جناب آپ سب کے پیار کا بہت زیادہ شکریہ، اس ناول کو اتنا پسند کرنے کا بھی بہت زیادہ شکریہ، سچ میں بہت دل سے خوشی ہوتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے کہ ایپیسوڈ کو جو ہے وہ جلدی لکھا جائے اور آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ میری کوشش بھی ہوتی ہے، اب تو مجھے ایسا لگتا ہے میں کافی، اس ویک میں تو میں نے کافی ایپیسوڈز آپ کو دی ہیں نا، میرے خیال سے یہ 4تھی ایپیسوڈ ہے، لیکن الحمدللہ مجھ سے لکھا گیا تو میں نے ایپیسوڈ شیئر کر دی۔ اس میں آپ لوگوں کا پیار ہے، آپ لوگوں کی دی گئی موٹیویشن ہے، اور بس پھر میں لکھتی گئی اور آپ کے حوالے کرتی گئی۔ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، آگے بھی جتنا ہو سکا میں اپنی کوشش کروں گی کہ جلدی ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کے حوالے کرتے جائے، ٹھیک ہے؟ زیادہ انسان ہے نا کرنا پڑے، ابھی بھی دیکھیں، ابھی تقریباً 1.5 دن ہوا ہونا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ایپیسوڈ آپ کے پاس ہوگی، صحیح ہے نا؟ اور باقی جو ہے باتیں کافی زیادہ ہی نہیں ہو گئی، چھوڑیں ہم باتوں کو، اور آپ کا 1K کروانے کا بہت زیادہ شکریہ۔ میری بھی دل سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی محنت، آپ لوگوں کے بھی جسے کہتے ہیں خلوص، کبھی بھی رائے گا نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اور آخری میں سب کا بہت زیادہ شکریہ جو اس ناول کو پسند کر رہے ہیں۔ اور چلو بھیا بہت باتیں ہو گئی، شکریہ بھی بہت ادا ہو گئے، نہیں خیر وہ تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو چلیں جی اب ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہر رنگ دھنک کا تیرے نام، قسط نمبر 93۔ کچھ دیر کے بعد جب شہریار کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ خود ہی روم میں آ گیا تھا جہاں ماہا اسی ڈریس میں ملبوس دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے ان پر سر رکھے شاید یوں ہی روتے روتے سو گئی تھی۔ اسے دیکھ شہریار خود کو زیر لب گالی دے کر رہ گیا تھا، جب جانتا تھا کہ وہ تو پہلے ہی اپنی طبیعت کی وجہ سے چڑچڑی ہوئی پڑی تھی، پھر بھلا اسے کیا ضرورت تھی اس پر غصہ ہونے کی؟ بات حالانکہ کچھ بھی نہیں تھی۔ دراصل آج یہ دونوں شہریار کے سینئر ڈاکٹر کی برتھ ڈے پارٹی میں مدعو تھے، جہاں اس کی طرح ہی باقی ڈاکٹرز اور ان کی فیملیز بھی انوائٹڈ تھیں، جن میں سے ایک ڈاکٹر ماریا تھی۔
جو کہ کالج کے زمانے سے شہریار حد زیادہ کی دیوانی تھی۔ ڈیوٹی کے دوران بھی وہ اکثر ہی شہریار کے آگے پیچھے پائی جاتی تھی، اور پارٹی میں شہریار کو اس کی بیوی کے ساتھ دیکھ وہ پاگل ہی ہونے لگی تھی، جسے دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی کہ شہریار کی یہ کزن اس سے بڑی تھی، کیونکہ ایک تو وہ اس کی چھوٹی بہن کی لیکچرار بھی رہ چکی تھی، پھر ایک دو دفعہ ان کا سارا گروپ شہریار کے گھر بھی گیا ہوا تھا، اس لیے اس کے گھر کے افراد سے بخوبی واقف بھی تھی۔ پھر کیا تھا، اپنی جلن نکالنے کے لیے وہ اپنی ہی کمینی دوستوں کے ساتھ مل کر اس پر تانے کسنے لگی تھی۔ شہریار تب وہاں میل ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑا تھا جب ماہا ان سب کی اس کی عمر اور شہریار کے گرل فرینڈ بننے کے ہاتھ سے جاتی ان لڑکیوں کے تبصرے سن کر واپس سرخ چہرہ لیے اس کے پاس واپس جانے کی رٹ لگا چکی تھی، جبکہ شہریار تو خود ماہا کے یوں چیخنے پر شرمندہ ہوا تھا۔ ماہا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ماہا کے قریب جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے اس سے پرسکون کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ اسے گھر چلنا ہے، جس پر شہریار گہری سانس بھرتا اپنے دوست اور اس کی فیملی سے ایکسکیوز کرتا، اسی لیے واپسی کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ تو راستے میں ماہا نے اسے ماریا اور اس کی دوستوں کی باتوں کے بارے میں بتایا تو وہ اسے کتنا ہی سمجھا چکا تھا کہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اس کی انہیں رتی بھر پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ تو اس کی بات سمجھ تک نہیں رہی تھی، الٹا گھر آ کر اس سے بدتمیزی کرنے لگی تھی، جس پر شہریار بھی نہ چاہتے ہوئے اس سے غصہ ہو گیا تھا، اور اب یہاں دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے وہ خود کو کوس رہا تھا، سرد اور گہری سانس بھرتا وہ اس پر بلینکٹ ڈالتا، الماری سے اپنا ڈریس لیے فریش ہونے گھس گیا تھا، جبکہ جانے سے پہلے وہ روم کی تیز جلدی میں لائٹ آف کرتے ڈم لائٹ آن کرنا نہیں بھولا تھا۔ جانتا تھا کہ اب صبح ہی ماہا کے اٹھنے کے بعد ہی اس مسئلے کو وہ سلجھا سکتا تھا۔ اگلے دن زرش اپنا ایگزام دے کر فری ہوتی روم سے نکلی تو آیت بھی اپنا پیپر ایگزامینر کے حوالے کرتی اس کے پیچھے ہی روم سے نکل گئی تھی۔ زرش، رکو تو، میری بات تو سنو یار، آیت نے اپنے ہی دھیان میں جاتی زرش کو پکارتے اسے رکنے کا کہا تو زرش نے ایک نظر اپنے پیچھے آیت کو دیکھ رکنے کے بجائے
اپنی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ دراصل وہ آج سے بالکل بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ جس طرح آیت ان سب کو چھوڑ کر، اس کے لالا کو چھوڑ کر شاہ حویلی گئی تھی، اس بات نے سرش کو بھی بہت ہرٹ کیا تھا۔ اس لیے وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی اس کے کسی فون کال کا جواب دے رہی تھی۔ لیکن آج جب آیت نے پیپر کے دوران اس کی جانب اپنی بال پین کا کور پھینکتے اسے چیٹنگ کے لیے ترلے کرنے لگی، تو زرش اس کی معصوم شکل دیکھ اسے انکار نہ کر سکی تھی، اور اسے پیپر میں پوری مدد کروا گئی تھی۔ پیپر کرنے کے بعد وہ تو باہر نکل آئی تھی، جب اسے اپنے پیچھے آیت کی آواز سنائی دی تھی، جسے سن کر وہ انسنی کرتی اپنے موبائل کو یوز کرتی اپنے دھیان میں چل رہی تھی، جب ایک دم اس کے قدموں کو بریک لگا تھا، کیونکہ آیت محترمہ بھاگتے بھاگتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی اسے رکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ آیت، تو پاگل ہے کیا؟ زرش نے بمشکل خود کو روکا تھا، ورنہ ان کی اچھی خاصی ٹکر ہو جانی تھی۔ ہاں، ہوں میں پاگل، تبھی تو تمہاری دوست ہوں۔ آیت نے اپنے غائبانہ کالر اٹھاتے بڑے ہی فخریہ انداز میں کہا، تو زرش آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی۔ میرا دماغ مت خراب کرو اور جلدی بنو یہاں سے۔ اور ہاں، آیت کو سائڈ پر کرتی وہ اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تھی کہ جاتے جاتے جیسے کچھ یاد آنے پر رکی تھی۔ نیکسٹ پیپر کی تیاری ذرا ڈھنگ سے کر کے آنا، مجھ سے کسی قسم کی بھلائی کی امید مت رکھنا، زرش نے اسے گھورتے کہا، تو آیت اپنا ناک چڑھاتے بنا اس کی بات کا اثر لیے بولی، کیوں؟ تمہیں کیا میں نے صرف منہ بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ زرش کے کندھے پر ہاتھ وہ شرارتی انداز میں مارتی گویا ہوئی، تو زرش اسے گھورتی اپنے کندھے سے اس کا بازو ہٹاتے بولی تھی، زیادہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش مت کرو۔ کیوں نہ کروں؟ میرے پیارے پیارے بچوں کی ہونے والی پھوپھوسائیں، آیت نے اس کے پھولے گال کھینچتے کہا، تو زرش کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو سچ کہہ رہی ہے؟ زرش نے اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کرتے اپنے ہونٹوں سے پھوٹتی مسکراہٹوں کو بمشکل دبائے استفسار کیا تھا۔ ارے 100%۔
100% سچ۔ آیت کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی۔ ہائے آیت، کیا خبر سنائی ہے؟ زرش کی خوشی سے بھرپور چیخ خاموش کوریڈور میں گونج اٹھی تھی، جہاں آتے جاتے اکا دکا اسٹوڈنٹ ان پاگلوں کو دیکھ نفی میں سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ جہاں زرش آیت کو گلے لگائے خوش ہو رہی تھی، اب کیا ناراضگی، اور کہاں کی ناراضگی، وہ تو مسکراتے اسے گلے لگائے ہوئے تھی، جبکہ آیت کا چہرہ تو شرم سے لال سرخ پڑا تھا۔ اچھا چل، اب زیادہ شوخی نہ ہو، پیچھے ہٹ، سب ہمیں ہی گھور رہے ہیں۔ آیت نے مسکراتے اسے پیچھے کرتے اپنے سامنے کیا تو وہ مسکراتے اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ پھر آیت کی شرارتی نظروں پر وہ کچھ یاد آنے پر اس سے دور ہوئی تھی۔ اپنے بھتیجے یا بھتیجی کے صدقے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے زیادہ پھیلنا مت، اور اگلے پیپر کی ڈھنگ سے تیاری کر کے آنا۔ زرش نے کچھ اپنی شرمندگی مٹانے کی غرض سے کہا تو آیت ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ہاں ہاں، اتنی لائق فائق پپھو کو میں نے گھوڑے پر باندھنا ہے کیا؟ تم نے کب میرے کام آنا ہے؟ آیت نے کہا تو زرش سے گھورتی اس کے کندھے پر مسکراتے ہاتھ مار گئی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر وہ سنجیدگی سے اسے گھورنے لگی۔ اب کیا ہوا ہے؟ مجھے ایک بات بتا، تو اس حالت میں بھاگتی بھاگتے مجھ تک آئی تھی؟ بھاگتی بھاگتی مجھ تک آئی تھی نا؟ زرش نے اسے سخت نظروں سے گھورتے پوچھا تو آیت اب کی بار اپنا سر کھچاتے اس سے نظریں چرانے لگی تھی۔ آیت آیت سدھر جا، اگر لالا کو تیری ان حرکتوں کا علم ہوا نا تو بہت برا پیش آئیں گے، اور وہی کیا میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ زرش نے اسے وارن کرنے کی غرض سے کہا تھا کہ اس کی لاپرواہی کو اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا یار، سوری، آگے سے دھیان رکھوں گی۔ آیت نے کان پکڑتے سوری کہا تو یوں ہی باتوں باتوں میں وہ مین روڈ تک نکل آئی تھی۔ وہ دیکھو ہمارے شوہر نامدار ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آیت کی نظر بے دہانی میں باہر اٹھی تھی، جہاں آہل اور زرار ایک ساتھ کھڑے، شاید نہیں یقیناً اپنی اپنی بیویوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آہل کے بازو پر ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی تو چہرہ بھی قدرے کم لایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زرش کو یہاں لینے آ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں بھی ان دونوں کو آگے پیچھے یونی کے ڈور سے نکلتے دیکھ ان کی جانب بڑھے تھے۔ کیسا ہوا تم دونوں کا پیپر؟ سلام دعا کے بعد زرار نے پوچھا۔ لالا، آپ پیپر کو چھوڑیں، اس کی کلاس لیں، کیونکہ بنا ہوش کے ناخن لیے یہاں وہاں بھاگتی پھر رہی ہے۔ زرش کی بات پر آہل نے حیران ہوتے اس کی بات سنی تھی، پھر کچھ سوچتے اور سمجھتے اس کے ماتھے کے بل سیدھے ہوئے تھے، جبکہ زرار ہی کیا
آیت بھی لگاتار اسے گھور رہے تھے، زرش بھی اسے لگاتار گھور رہی تھی، جو کہ بھیگی بلی بنی ہوئی بمشکل ہی مسکراتے ان دونوں کو باری باری دیکھنے لگی تھی، جو کہ بے حد سنجیدگی سے اسے گھور رہے تھے۔ میں ٹھیک گاڑی میں جا کر بیٹھو، آیت نے کچھ کہنا شروع ہی کیا تھا جب زرار کی سرد آواز اس کی کانوں میں گونجی تو وہ منہ بسورتی چہرے پر ہاتھ پھیرتے زرش کو بدلہ لینے کا اشارہ کرتی گاڑی میں جا بیٹھی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد زرار بھی زرش اور آہل سے اجازت لیتا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ دوسری جانب آہل نے بھی جیپ کا دروازہ کھولتے زرش کو بیٹھنے کا کہا تو زرش خاموشی سے جیپ میں سوار ہو گئی تھی، جبکہ آہل اپنی دوسری جانب آتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مبارک ہو بھائی، پپھو بننے والی ہو۔ چلتی جیپ کی خاموش فضا کو آہل کی آواز نے توڑا تو زرش اس کی جانب حیرانگی سے دیکھنے لگی تھی، پھر اس کی بات سمجھتے خیر مبارک کہتی اپنی نظریں پھر سے باہر دوڑتے مناظر پر مرکوز کر گئی تھی۔ ماما کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ سٹیئرنگ وہیل گھماتے احتیاط سے موڑ کاٹتے وہ بولا، نہ تو زرش کان کی لو تک سرخ پڑی تھی، جبکہ جواب اس نے کوئی بھی نہیں دیا تھا۔ دیتی بھی کیا؟ جب اس کے خاموش ہو جانے پر آہل نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا، جو کہ یوں باہر کے روز مرہ کے نظارے دیکھ رہی تھی جیسے اس سے ضروری کچھ ہے ہی نہیں۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ آہل کی آواز پھر سے گونجی تو زرش اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آہل، یہ خدا کے کام ہے، میں بھلا اس کا کیا جواب دوں؟ سرخ چہرے کے ساتھ جس طرح وہ بولی تھی وہی جانتی تھی، کیونکہ آہل بنا جواب کے چپ نہ بیٹھتا، اتنا بھی وہ جانتی تھی، اس لیے جواب دیتی وہ گہری سانس بھرتے نظریں پھر سے باہر کے آتے جاتے مناظر پر مرکوز کر گئی تھی۔ ہاں اللہ کے کام تو ہیں ہی، لیکن اس معاملے میں کچھ ہمارے ذمے بھی کام ہے۔ آہل کی سومانی بات پر زرش کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ اس آدمی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ زرش نے دل ہی دل میں سوچتے نفی میں سر ہلایا تھا، جس طرح مجھ سے بھاگنے کے ہر وقت بہانے بناتی رہتی ہو، ان بچوں کے بچے بھی ہو جانے ہیں اور ہم یوں ہی باقیوں کی مبارکبادیں ہی لیتے دیتے رہ جائیں گے۔ آہل نے زرش کا لال چہرہ دیکھ اپنی مسکراہٹ روکتے کہا تھا، ہاں میں بھاگنے
بھاگنے میں لگی رہتی ہوں اور آپ تو جیسے مجھے بھاگنے دیتے ہیں نا۔ یہ بات زرش دل ہی دل میں بول سکی تھی۔ آہل کو بول کر مزید وہ اسے شوہا ہونے کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ اب چپ کیوں ہو گئی ہو؟ جواب دو۔ اسے پھر سے خاموش دیکھ آہل نے اسے پھر سے چھیڑا تھا۔ آپ کے پاس بات کرنے کو اور کچھ نہیں ہے کیا؟ اس بار زرش نے تنگ آتے چڑ کر کہا تھا، جب کس کے چڑھنے پر آہل ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ ان ایگزام سے فری ہو کر کرتا ہوں پھر تمہارا کوئی بندوبست۔ آہل نے پرعزم ارادے سے کہا تو زرش کے ماتھے پر بھی پروں کا جال بکھرا تھا۔ مجھے ابھی پڑھائی کرنی ہے۔ زرش نے قدرے آہستہ آواز میں اپنی ہاتھوں کی لکیروں پر اپنی نظریں ٹکائے کہا تو آہل کے ماتھے پر اس کی بات پر بل پڑے تھے۔ اسے سخت ناگوار گزری تھی زرش کی یہ بات۔ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ بتا رہا ہوں، ایگزام سے فری ہو تو پھر ہمیں بھی حرکت میں آ جانا چاہیے۔ سائیڈ مرر سے پیچھے کے مناظر دیکھتا وہ جتاتے انداز میں بولا تو زرش اسے دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ کیوں؟ مجھ سے اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو کیا اپنی ہمسائی میں موجود آنٹی پروین کی بہو صوبیہ سے پوچھنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ مجھے یہ سب برداشت کرنا ہے، آپ کو نہیں۔ آپ کا کیا جانا ہے؟ کو زرش کی بات پر آہل کو غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ پرسکون تھا۔ جانے کیوں؟ اب میرا منہ نہ کھلواؤ کہ میرا کیا جانا ہے اور کیا نہیں۔ مسکراتے لہجے میں وہ بے باکی سے بولتا۔ ایک دفعہ پھر سے زرش کے ہوش اڑا گیا۔ آہل، آئی ایم سیریس۔ مجھے ابھی بچے نہیں چاہیے، مجھے پڑھنا ہے، لائف میں کچھ بننا ہے، اور پھر میں منع نہیں کر رہی، صرف کچھ وقت مانگ رہی ہوں، محض چند سال۔ زرش نے اب کی بار قدرے سنجیدگی سے کہا تو آہل بھی اب کی بار سنجیدہ ہوئے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ہم نینی رکھ لیں گے۔ ویسے بھی جب تک اس کی کاپیاں پھاڑنے کی عمر ہوگی تمہاری اسٹڈی بھی تب تک کمپلیٹ ہو چکی ہوگی۔ آہل ہنوز اپنی بات پر اڑا ہوا تھا، جبکہ زرش نے کوئی بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جانتی تھی کہ فائدہ بھی نہیں ہے۔ حویلی کے سامنے گاڑی رکتے آہل اسے دیکھنے لگا، جو کہ ناراض چہرہ لیے کھڑکی کی جانب رخ موڑے بیٹھی تھی۔ یار فکر کیوں کرتی ہو؟ میں بھی تو ہوں نا، میں خود سنبھال لوں گا اپنی اولاد، تم بس پیدا کرنے کی مہربانی کر دو۔ بس ہاتھ چھوڑنے کی کسر رہ گئی تھی، ورنہ تو آہل اسے فل آن راضی کر رہا تھا۔ سب یہی کہتے ہیں، لیکن پھر سب کچھ ماں پر ڈال کر بڑی جمع ہو جاتے ہیں۔ زرش کی بات پر آہل کھل کر مسکرایا تھا۔
चलो कोई नहीं, हम भी अपनी अम्मा पर सब डाल देंगे। अच्छा चलो बस करो, मूड ना खराब करो मेरा। जरिश को फिर से बहाने लगाते देख आहिल इसे टोक गया था। जबकि जरिश फिर बिना कुछ कहे जीप का दरवाजा खोलती हवेली के अंदर बढ़ गई थी। जबकि हाल को जेल में बंद इन उस दिन वाले गुंडों की खैर खबर लेने जाना था। जो जो तो वो डॉक्टर की हदायत को लात मारता पुलिस स्टेशन की जानिब जाती सड़क पर अपनी गाड़ी डाल गया था, क्योंकि इनको मुलाकात का शर्फ दिए बगैर सुकून इसकी अपनी जान को आकर नहीं दे रहा था। जरिश क्या कह रही थी? जर्रार ने गाड़ी में बैठते साथ ही आयत की क्लास लेनी शुरू कर दी तो वो सारे के सारे दांतों की नुमाइश करती बात को आई गई करने लगी। कुछ नहीं कह रही थी वो, आप उसके बारे में इतना ना सोचें। जबकि जर्रार इसके नान सीरियस रवैये पर इसे घोरने लगा था। आयत इंसान बन जाओ, मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा, ये फजूल के काम छोड़ दो और ढंग से रहा करो। जर्रार ने उसे डपटते कहा, जिसने जवाबन नाक से मक्खी उड़ाई थी। हाँ तो किसने कहा है मुझे यूनी जाने के लिए फोर्स? आयत ने फिर से गैर संजीदा से अंदाज में कहा तो की बार जर्रार उसे सख्ती से घूरता बीच में ही टोक गया था। अच्छा सॉरी। जर्रार के यूं घूरने पर वो अपना चेहरा झुकाए बोली थी, मैं दा ख्याल से भागूं, नहीं मेरा मतलब है चलूंगी। बेध्यानी में वो फिर से भागने बोलने लगी थी कि जर्रार की एक और घूरी काम आ गई। जैसे अब आपको मुझे ना तो डांटना चाहिए और ना ही यूं गुस्से से घूरना चाहिए। आपकी ही बेबी पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, मुझे क्या। चेहरा झुकाए अपने बैग की स्ट्रिप को खुरचते वो कंधे उचकाते नाराजगी से बोलने लगी थी, जिसे सिर्फ अब अपनी बातें और जिद्दें मनवाने का नया बहाना मिल गया था। या अल्लाह मुझे सब्र दे, अभी तो अल्लाह खैर करे एक अरसा पड़ा है। जर्रार ने जरा के जरा दोनों हाथ स्टेयरिंग से उठाते अपने लिए खुदा से सब्र मांगा था, जिसकी इसको आने वाले वक्त में ही क्या अभी ही बहुत ज़रूरत थी। अब हमें कुछ खिला भी दें या बस डांट खिलाकर ही आपका पेट भर गया। सड़क के किनारे पर लगे गोल गप्पों और समोसे पकौड़ियों के ठेले लगे देख आयत के तो मुंह में पानी आने लगा था। होंठों पर जुबान फेरते वो ललचाई नजरों से उन्हें देखती कदरे रौब से बोली थी, घर चलो, मोरे ने काफ़ी हेल्दी खाना बनाया हुआ है तुम्हारे लिए। जर्रार अच्छे से इसकी चालाकियां समझ रहा था, लेकिन हमारा तो ये गोल गप्पे खाने का दिल कर रहा है। आयत ने बेचारी सी शक्ल बनाए कहा तो जर्रार सर्द सांस भर कर रह गया था। एक बच्ची से संभाली नहीं जा रही थी, जाने दो हो जाने पर इसका क्या हाल होने वाला था। आयत जब मैं कह रहा हूँ कि नहीं तो फिर नहीं। जर्रार ने उसे सख्ती से कहा तो अपनी मोटी मोटी खूबसूरत आंखों में आंसू लाए अब इसे देखने लगी थी, जिस पर जर्रार का दिल फौरन से पिघला था। नफी में सर हिलाते वो मजबूरन गाड़ी सड़क के किनारे पर रोकने पर मजबूर हुआ था।
جبکہ روتی آنکھوں و مسکراتے ہونٹوں سے اب یہ بار آیت بھی اس کی تکلیف میں گاڑی سے باہر نکلنے کا سوچا تو زرار کی آواز پر وہ رکنے پر مجبور ہوئی تھی۔ چپ کر کے اندر بیٹھی رہو، میں لے کر آ رہا ہوں۔ زرار نے سختی سے اسے ٹوکا تھا، لیکن اس پر اسے یہ ڈانٹ بھی بری نہیں لگی تھی، کیونکہ بدلے میں اس کا من پسند کھانا جو اسے ملنے والا تھا۔ اس لیے خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی پہلی بار میں رضامندی دکھاتی بیٹھی رہی تھی، جبکہ زرار خانزادہ اس کے لیے اس کی پسند کا آرڈر تیار کروانے لگا، جو کہ میڈم نے آنے سے پہلے اسے انگلیوں پر گن گن کر یاد کروایا تھا۔ بالاج ہسپتال سے آتے ہی زائنہ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ ہیرا کو ان دونوں کی کھلکھلاہٹیں یہاں اپنے روم تک سنائی دے رہی تھی، جس میں یہ ظاہر تھا بالاج کا حصہ زیادہ ہی تھا، کیونکہ زائنہ بیچاری تو بھی مشکل سے ہی اپنی مصروف سونے کی ٹف ٹائمنگ سے 10-15 منٹ ہی نکال سکی تھی، جبکہ بالاج کی باتوں، کہکہوں اور چٹکلوں نے آدھا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ اپنے روم میں جائے نماز پر وہ بیٹھی اس کی طرح طرح کی آوازوں پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہیرا کو جانے پہچانے قدموں کی چاپ روم کی جانب آتی سنائی دی تو وہ سمجھ گئی تھی کہ نیچے سب سے ملنے کے بعد محترم اب اوپر ہی اپنی تشریف لے کر آ رہے تھے، اور وہی ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بالاج کا چہرہ روم کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس نے آتے ساتھ ہی اسے سلام کیا تو ہیرا نے جواباً سر کو اس بات میں ہلاتے سلام کا جواب دیا تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ تھکا تھکا سا بیڈ پر آ گرا تو ہیرا اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مجھے بیبی چاہیے۔ کچھ دیر کے بعد روم کی خاموش فضا میں بالاج کی آواز گونجی تو ہیرا کو لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ ابھی بھی اس کے سر پر ہی نظریں ٹکائے ہوئے تھی۔ ہاں، فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے وہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اب حیرت بھری نظروں سے۔ بالاج کو جب ہیرا کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ سیدھا ہو کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے دیکھتا پھر سے گویا ہوا تھا۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ جی سنا ہے میں نے، ہیرا نے جائے نماز سے اٹھتے حجاب اسٹائل دوپٹہ سر سے اتارتے بہت سرسری انداز میں کہا تو بالاج حیران ہوا تھا۔ جب سنا تھا تو جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ تو پھر یہ کہ باہر درخت پر لگا ہے، اتار کر لے ہیں۔ کھلے لمبے بالوں کو برش کرتی وہ بولی تو بالاج کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم کچھ زیادہ ہی مجھ سے فری نہیں ہو رہی؟ اپنی فرمائش کا یوں مذاق بننا بالاج کو ذرا ہضم نہیں ہوا تھا۔ ہیرا نے مرر میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھ کر گہری سانس بھری تھی۔ بالاج اب فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ پہلے خود ہی مجھے میڈیسن لا کر دی اور اب جب مشکل سے یہ وہ میڈیسن مجھے کچھ سوٹ کرنے لگی ہے تو اب آپ نئی فرمائش لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ بالاج اچھے سے جانتا تھا کہ اس طرح کی میڈیسن کے کیا سائیڈ ایفیکٹس تھے، اس لیے وہ ہیرا کی بات کی تہہ تک بہت اچھے سے پہنچ گیا تھا۔
اور ویسے بھی پہلے تو آپ کو آپ کا روشن مستقبل دکھائی نہیں دے رہا تھا، اب کیا ضرورت سے زیادہ لشکاریں مارنے لگا ہے جو آپ کو اتنی جلدی مچ گئی ہے؟ بالاج ابھی ہیرا کی پہلی بات کا کوئی جواب دیتا ہی کہ ہیرا میڈم کی اگلی بات پر لب بھینچنے پر مجبور ہوا تھا، اس لیے وہ بیڈ پر سے اٹھتا ہیرا کی جانب بڑھا تھا، اس کے قریب جاتے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا، وہ اسے قریب کر گیا تھا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے ہونٹ ٹریس کرتا وہ اس کی جلتی زبان کو جیسے کنٹرول کر گیا، جو کہ اب دن بدن ضرورت سے زیادہ ہی چلنے لگی تھی۔ پہلی بات، تم وہ میڈیسن آج کے بعد نہیں لوگی۔ دوسری بات، یہ جو تمہاری چلتی زبان ہے نا، اسے ذرا میرے سامنے کم ہی چلایا کرو، ورنہ اسے قابو کرنا میں اچھے سے جانتا ہوں۔ بالاج کی بات پر ہیرا کا چہرہ سرخ پڑا تھا، وہ اچھے سے اس کی بات سمجھ گئی تھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ شاور لے کر فریش ہوئی تھی، پھر سے شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ گڈ گرل، تمہاری یہی فرما برداری مجھے دن بدن تمہاری اسیر کر رہی ہے، اس لیے اگر نہیں چاہتی کہ تمہاری شامت آئے تو میری باتیں مان جایا کرو، اور میں سیریس ہوں، مجھے اپنی اولاد چاہیے۔ ہیرا کے چہرے کے ہر نقش پر اپنا لمس چھوڑتا وہ بولا تو ہیرا دم سادے سے حصار میں کھڑی تھی، چاہتی تھی کہ مزاحمت یا پھر احتجاج کرنے پر یہ شخص مزید ضد پر اترتے اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آئے گا، اور وہ نیچے جانا چاہیے۔ بالاج اس کے ہونٹ چھلکاتے چہرے سے کچھ دور ہوا تو ہیرا ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولتی، جیسے اسے یاد دلانے لگی تھی کہ نیچے کھانے پر سب ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جانتا ہوں، فکر نہ کرو، نئی مہم کو سر کرنے کے لیے اب رات تک تو میں بہرحال انتظار کر سکتا ہوں۔ ہیرا کا منہ اس کی بے باک بات پر کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، عجیب آدمی تھا، ذرا جو لحاظ کر جائے۔ کہا نہ رات کو بھائی آنکھ کا کونا دباتے وہ اب بھی بے باکی سے بولتا۔ ہیرا کا منہ اپنی شہادت کی انگلی سے بند کرتا 2 قدم پیچھے ہوا، جبکہ ہیرا کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کہاں چھپے۔ چلو شاباش، تم نیچے پہنچو، باقی سب ویٹ کر رہے ہوں گے، باقی کا رات کو شرما لینا۔ اس کے سرخ پڑتے گال کو تھپ تھپاتے وہ مسکراتے بولا تو ہیرا فوراً سے اس بات میں سر ہلاتے سرپٹ نیچے کو دوڑی تھی، جبکہ اس کی تیزیاں دیکھ کر بالاج کا جاندار قہقہا روم کی فضا میں گونجا تھا۔ ہیرا کے جانے کے بعد وہ اپنے لیے گرے کلر کا کیژول کھلا ڈلا ٹراؤزر اور شرٹ لیے واش روم میں فریش ہونے کے لیے بند ہو گیا تھا۔ پارس نہیں جانتا تھا کہ برہان حالزادہ اسے کس سے ملوانے کے لیے یہاں لے کر آئے تھے۔ یہ ایک نہایت خوبصورت ماڈرن طنز کا حویلی نما گھر تھا، ہر چیز سفید چادر میں لپٹی، یہاں کے رہنے والے کے اعلیٰ ذوق کو شوق چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ جس ہال میں وہ دادا جان سمیت موجود تھا اس کا تھیم بھی آف وائٹ اور گولڈن کلر کا تھا۔ آفس سے واپس آ کر اس نے تو بس سرسری سا حارث شاہ کے ساتھ ہوئی ملاقات کا ذکر کرتے ان سے سید جبران شاہ کے متعلق پوچھا تھا، جس پر وہ اسے اپنے ساتھ لیے یہاں آ پہنچے تھے۔ نینا حالزادہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی، اور وہ بھی فارس کی بے چینی بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فارس حالزادہ سچ جاننے کے لیے بے تاب ہے،
اور اب وقت آ گیا تھا کہ ہر راز سے پردہ اٹھا دیا جاتا، اور اسی سلسلے میں وہ آقا جان کے کہنے پر ان کے ساتھ چل پڑی تھی، ورنہ کل رات آسیہ بیگم اور واجد خانزادہ کے درمیان ہوئی گفتگو کے بعد تو ان کا بڑی حویلی میں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ واجد خانزادہ کو معاف تک کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتی تھی، کجا کہ ان کے ساتھ اب مزید ایک ہی چھت تلے رہنا۔ اس لیے صبح ہوتے ساتھ ہی انہوں نے برہان خانزادہ سے التجا کی تھی کہ انہیں شاہ حویلی بھجوا دیا جائے، جس کا ابھی تک انہوں نے کوئی بھی ہاں یا نہ کسی صورت بھی جواب نہیں دیا تھا۔ بس اتنا ہی کہا تھا کہ صحیح وقت آنے پر وہ ان کی ہی ہر بات اور ہر فیصلے کو ترجیح دیں گے، لیکن تب تک انہیں بڑی حویلی رہنا ہوگا، جس کے لیے وہ بمشکل ہی صحیح لیکن حامی بھر چکی تھی۔ پھر جب فارس برہان خانزادہ کے اس پاس سوالات لے کر آیا، اس وقت وہ وہاں ان کے روم میں موجود تھی، اس لیے وہ بھی برہان خانزادہ کے کہنے پر ان کے ساتھ یہاں آ پہنچے تھے، جہاں آنے کے لیے اور اپنے سوالات کے جواب پانے کے لیے فارس خانزادہ اچھا خاصا بے چین ہوا پڑا تھا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ ایک باروب اور پروقار شخصیت کا حامل شخص سیڑھیوں سے اترتا مسکراتے سب سے پہلے برہان خانزادہ کی جانب ملنے کے لیے بڑھا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ساتھ ہی فارس خانزادہ اپنی جگہ سے چونک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ فارس خانزادہ کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سید جبران شاہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس کے بعد کیا؟ موبائل فون کی سکرین اس کے بعد سیاہ پڑ گئی تو فوزیہ بیگم کے ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہوتے ہوتے بچا تھا۔ بار بار سکرین کو آگے پیچھے کرتی وہ شدید بے چینی کا شکار تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسی نمبر سے انہیں یہ اتنی سی کچھ سیکنڈز کی ویڈیو ریسیو ہوئی تھی، جہاں سے پچھلے کچھ دنوں سے انہیں ماضی سے متعلق جانے کتنی ہی ویڈیوز مل چکی تھی کہ اس یوزر کے بارے میں جاننے کے لیے انہوں نے نشا سے بھی مدد لی تھی، مگر سب بے سود کہ وہ اس نمبر کے یوزر تک تو کیا ہی پہنچ پاتی، وہ تو لوکیشن تک نہیں ٹریس کر پا رہی تھی۔ اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے یہ کلپ انہیں ملا تھا، اس نے تو انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کریں تو کیا کریں۔ وہ کتنی ہی بار اس کا نمبر پر کال کرتی رابطہ کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر یہ سب تو اس صورت ممکن تھا جب دوسری جانب سے کوئی فون کال اٹھاتا۔ ایک تو وہ ساجد خانزادہ بھی روم میں ہی موجود تھے کہ وہ نیشا سے بھی فوری طور پر رابطہ نہیں کر سک رہی تھی۔ نامحسوس انداز میں ماتھے پر ابھرتے پسینے کے قطرے ان کے اندر ہوتی توڑ پھوڑ کا واضح اعلان کر رہی تھی، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل قیامت تو بہت جلد ان کے سر پر ٹوٹنے والی تھی، جس کے بعد ان کے پاس کون سا رشتہ بچنے والا تھا، یہ تو انہیں اب آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔